ہم لوگ جو ٹینشن کے شکار رہتے ہیں نا، غم، ٹینشن، پریشانی، اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی سست ہوتا ہے، جی نہیں چاہتا اٹھنے کا، جی نہیں چاہتا ہے کہیں جانے کا، من کرتا ہے کہ بس سوئے رہے پڑے رہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جامع دعا سکھائی، اگر اس کو آپ پڑھیں گے نا آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی اور آپ کی سستی بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگ کرتے تھے، بہت جامع دعا۔ ہم لوگ جو ٹینشن کے شکار رہتے ہیں نا، غم، ٹینشن، پریشانی، اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی سست ہوتا ہے، جی نہیں چاہتا اٹھنے کا، جی نہیں چاہتا ہے کہیں جانے کا، من کرتا ہے کہ بس سوئے رہے پڑے رہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جامع دعا سکھائی، اگر اس کو آپ پڑھیں گے نا آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی اور آپ کی سستی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور میرا تجربہ ہے، جب کبھی کبھی ٹینشن ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں اس دعا کو تو ٹینشن ختم۔ سستی کبھی آ رہی ہوتی ہے، کسی کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، اس دعا کو پڑھتے ہیں وہ سستی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دعا یہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں ہم سے، ہم میں ٹینشن، غم، والحزن، حزن سے، والعجز والکسل، اور عاجزی سے کہ عاجز ہو جائے انسان، والکسل اور سستی سے، والبخل اور بخل سے، والجبن بزدلی سے، وضع الدین اور قرض کے بوجھ سے، وغلبۃ الرجال اور لوگوں کے غلبہ سے، لوگوں کے قہر سے، کہ لوگوں کا غلبہ ہو اور آپ کو لوگ پریشان کرتے ہوں۔ یہ دعا بہت جامع ہے، یہ ہر انسان کو یاد کرنا چاہیے اور مانگنا چاہیے۔ دوسرے حدیث میں کچھ اور بھی الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمعصم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى واعوذ بک من فتنة الفقر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ بہت جامع یہ بھی دعا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے، بڑھاپا سے، گناہ سے، بوجھ سے، تاوان سے، اور قبر کے فتنے سے، عذاب قبر سے، جہنم کے فتنے سے، جہنم کے عذاب سے، مالداری کے فتنے سے اور فقر کے فتنے سے۔ مالداری بھی فتنہ ہے اور فقر و فاقہ، غربت بھی فتنہ ہے۔ ہمارے حضرت نائب محترم صاحب دعوت برکاتہم فرمایا کرتے تھے، بہت جامع جملہ فرمایا کرتے تھے، غربت آفت ہے ما تحتی مہا آفت ہے۔ غربت آفت ہے ما تحتی مہا آفت ہے۔ غربت کا مطلب غریبی، اگر انسان غریب رہے گا نا تو یہ آفت ہے، بہت طرح کی پریشانیاں آتی ہے، انسان کو جھکنا پڑتا ہے، مجبور ہونا پڑتا ہے، کہیں حق بات بول نہیں پاتا، کچھ ایسا کام نہیں کر پاتا، تو پریشانی ہے نا، تو غربت آفت ہے۔ اور ماں تحتی یعنی کسی کے انڈر میں رہ کے کام کرنا، غلام بن کے رہنا، یہ تو مہا آفت ہے، اس سے بھی انسان کی آزادی چھن جاتی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ آگے فرمایا واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، واعوذ بک من ان ارد من ارذل العمر، نکمی عمر سے پناہ لیتا ہوں۔ نکمی عمر کیا ہے؟ نکمی عمر کا مطلب انسان اس عمر میں پہنچ جائے جس عمر میں انسان مکمل دوسرے کا محتاج ہو جائے، کھانا ہو تو دوسرا کھلائے، پلانا ہو تو دوسرا پلائے، کہیں جانا ہو لیٹرین باتھ روم کے لیے تو دوسرے کے سہارے جانا پڑے، اس عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے اکثر، حضرت انس فرماتے ہیں کانا اکثر دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ علیہ السلام یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے، بہت جامع دعا ہے، اس میں ایک بس دو ہی جملہ ہے، اور دو جملہ میں انسان نے اس دنیا کو بھی مانگ لیا اور آخرت کو بھی مانگ لیا، اور یقین سے انسان ہر فرض نماز کے بعد مانگتا رہے، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھا بنا دیجیے، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھا بنا دیجیے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے، بس کام ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت کا بیان حدیث پاک کے اندر آتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وعلی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ اگر کسی نے کہہ دیا کان لہ عدل 10 رقاب، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، وکتب لہ 100 حسنۃ، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس دن شیطان سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایا ہو، جس آدمی نے سبحان اللہ وبحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہہ لیا اس کے گناہ مٹا دیے جاتے، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، سمندر کا جھاگ وہ جو اٹھتا ہے نا نکلتا سفید جیسا جو ہوتا ہے، اسی کے بارے میں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ہیں زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو پسندیدہ ہے، محبوب ہے، کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ، یہ 2 کلمے ہیں، بہت اہم کلمہ ہے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بیان ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی مثال زندہ کی طرح، یعنی آدمی زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی طرح نہیں، مردہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، جب
60,000 کا لشکر تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر لشکر تھے کہا کہ 60,000 سے لڑنے کے لیے بس 30 آدمی کافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 30 آدمی سے کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کیا بات کرتے ہیں، 30 آدمی بہت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے. وہ 60,000 ہے تو کیا وہ مردے ہیں نا، ہم تو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ہم لوگ زندہ ہیں اس لیے کافی ہیں. حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کم سے کم 30 اور لے دو، اور 60 لے لیا اور چلے. جانے کے بعد جو مقابلہ ہوا تو جانتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے سب کچھ کہ ان 60 نے کچھ ہی دیر میں 60,000 کا منہ کالا کر دیا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے، بہت سے مقتول ہوئے اور صحابہ میں صرف غالباً 5 صحابہ شہید ہوئے. آپ بتائیں 60 میں 55 بچ بھی گئے ہیں، بہت سے کو قیدی بنا بھی لیا ہے، بہت سے مارے بھی گئے ہیں اور سب بھاگ بھی گئے. ذرا اندازہ لگائیں یہ قوت ایمانی ہے. یقین تھا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے. اسی لیے ذکر کی بہت تاثیر ہے، بہت طاقت ہے. جو آدمی اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن یہ نہیں کہا کہ اکثر الصلاۃ نماز خوب پڑھو. روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ یہ نہیں کہا اکثر الصوم روزہ خوب رکھو. صدقہ کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ خوب صدقہ کرو. اللہ نے اپنی یاد کے بارے میں فرمایا اذکر اللہ کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو. کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کو خوب یاد کرنے کا مطلب نماز کا ایک ٹائم ہے، روزے کا ایک ٹائم ہے، دیگر کاموں کا ایک ٹائم ہے، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی ٹائم کی تعین نہیں ہے، محدود وقت نہیں ہے. ہر وقت آپ اللہ کو یاد کریں. زبان اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 4 نعمت مل گئی اسے دنیا جہاں کی تمام نعمتیں مل گئی. اور اس میں آپ نے فرمایا لسان ذاکرہ، ذکر کرنے والی زبان. بتائیں آپ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. یہ چیز ہے. حتیٰ کہ میدانی جنگ کا موقع ہو تو وہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا یا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ایمان والو جب تم لشکر سے ملاقات کرو اس وقت بھی فاذکروا اللہ کثیرا، تم اللہ کو خوب یاد کرو. سوچیں آپ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے تھے پہاڑی پر، فلما علا علیہا جب بلند جگہ پہ چڑھے، رجل نادا ایک آدمی نے زور سے پکارا، فرفع صوتہ اور بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم لا تدعون صما ولا غائبا، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو اور کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، اللہ تو قریب ہے لہذا آہستہ اللہ کو یاد کرو. پھر آپ نے فرمایا یا ابا موسیٰ الا ادلک علی کلمۃ من کنز الجنہ، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے کلمہ کے بارے میں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ تو میں نے کہا بلا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے.